السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین فمن بدله بعدما سمعه فانما اثمه علی الذین یبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جب تم میں سے کسی کو موت آئے اور اگر تمہارے پاس مال ہو، مال چھوڑ کر جا رہے ہو، تو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے کہ اس مال کو ماں باپ کے لیے، قریبی رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق اچھے طریقے سے ان کے لیے وصیت کرو، اور یہ متقین اور پرہیزگار لوگوں کے اوپر لازمی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، پس وصیت کو سن لینے کے بعد جو اس کو بدلے تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو وصیت میں تبدیلی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پس وہ کہ جس کو اندیشہ ہو، جن لوگوں کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والوں کی طرف سے کسی رشتہ دار کی طرفداری اور یا حق تلفی کرنے کا، تو وہ ان کے درمیان صلح کرا دے، اصلاح کر دے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سامعین کرام، یہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2، آیت نمبر 180، 181، 182، یعنی 180 پر 1، 180 پر 2، یہ 3 آیات ہیں۔ پہلی جو آیت کریمہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ مرنے والا اگر کوئی مال چھوڑ کر کے مرتا ہے، موت کا وقت جب قریب آئے تو اس سے پہلے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے اس مال کو وصیت کر دے۔ وصیت کر دے مطلب پیپر بنا دے کہ ہم وصیت کر رہے ہیں، اتنا مال اس کو، اتنا مال اس کو، اتنا مال اس کو۔ سامعین کرام، جو وصیت ہے تفسیر کے صحیح قول کے مطابق میراث کی جو آیت کریمہ ہے جس میں حقداروں کا حق اللہ نے مقرر کیا ہے، اس کے نازل ہونے سے پہلے وصیت مسلمانوں کے اوپر ضروری تھا، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کی آیت کریمہ کو نازل کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا کہ بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، فلاں وارث کا اتنا ہے، جب یہ آیات نازل ہو گئی تو اس کے بعد یہ چیز جو ہے ختم ہو گیا، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی اور اس کا حکم جو ہے وہ مستحب اور افضل کے لیے رہ گیا۔ دیکھیے، اس سلسلے میں ایک حدیث ہے، سنن ابی داؤد کتاب الوصایا باب الوصیۃ للوارث، حدیث نمبر 2870، اور اسی روایت کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر اور امام ابن ماجہ نے اپنی سنن کے اندر روایت کیا ہے، اور اس حدیث کو روایت کرنے والے عمرو بن خارجہ، ابو امامہ الباہلی، انس بن مالک رضی اللہ عنہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع کے موقع سے، حجۃ الوداع جو آخری حج تھا، آخری حج کے موقع سے جو خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حقه، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حقدار کے حق کو مقرر کر دیا ہے۔ فلا وصیۃ لوارث، لہذا جو وارثین ہیں جن کو حق ملتا ہے، اب حق کن کو ملتا ہے؟ حق جو ہے مرنے والے کا جو باپ ہے اس کو ملتا ہے، ماں کو ملتا ہے، بیٹی کو ملتا ہے، بیٹا کو ملتا ہے، بیوی کو ملتا ہے، دادی کو ملتا ہے، ان لوگوں کا حق ہے، یہ وارثین ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں بھائی کو ملتا ہے، بہن کو ملتا ہے، یہ وارثین ہیں۔ تو جو وارثین ہیں جن کو حق ملنے والا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ان کا حق مقرر کر دیا ہے، اللہ نے ان کے حق کو مقرر کر دیا ہے، اب ان کے لیے مال کی وصیت الگ سے نہیں کی جائے گی، ان کو وہی حق ملے گا۔ سامعین کرام، اس سلسلے میں امام احمد نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت نقل کیا جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام سعید ابن منصور نے سنن سعید ابن منصور کے اندر اور امام حاکم نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین کے اندر روایت کیا ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما
قرآن کریم سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہے تھے. جب آیت کریمہ آیت نمبر 180 پہ پہنچے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ جب تم میں سے کسی کو موت کا وقت ملے، موت کا وقت آئے، اور اگر وہ مال چھوڑ کر کے مر رہا ہو تو اس کے اوپر لازم ہے، واجب ہے کہ اپنے ماں باپ اور اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرے. اس آیت کریمہ کو تلاوت کر کے کہا کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی. منسوخ کا مطلب اب یہ آیت کریم کا حکم باقی نہیں ہے، یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی. اور اس کے بعد ایک اور روایت ہے جس کو امام ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر روایت کیا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 180، اس کو کس آیت کریمہ نے منسوخ کیا؟ تو قرآن کریم میں سورہ نساء ہے. سورہ نساء آیت نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا، یعنی ماں باپ یا قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ کر کے مرے اس میں مردوں کا بھی حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، عورتوں کا بھی حصہ مقرر کر دیا ہے. مال چاہے کم ہو یا زیادہ، مردوں کا بھی حصہ مقرر ہے اور عورتوں کا بھی حصہ مقرر ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد یہ آیت کریمہ منسوخ ہو گئی، اور حکم کیا باقی رہا کہ جو وارثین نہیں ہیں ان کو وصیت کر سکتے ہیں. یہ روایت نقل کرنے کے بعد امام ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور بہت سارے مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کا حکم منسوخ ہو گیا ہے، اور اس کا ناسخ جو ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 7 ہے، اور اب جو ہے ہر وارث کے لیے حق مقرر ہے، اور جو وارثین نہیں ہیں ان کے لیے وصیت کرنا ہے. سامعین کرام، صحیح البخاری کی روایت ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے کتاب الوصیہ، اور صحیح مسلم کتاب الوصیہ کی روایت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ جس میں سے وہ وصیت کرنا چاہتا ہو. کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا مال موجود ہو کہ جس میں سے وہ وصیت کرنا چاہتا ہو اور اپنی وصیت کو لکھے بغیر وہ 2 رات بھی زندگی گزارے. سامعین کرام، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے یہ حدیث سنا کوئی بھی ایک رات میری نہیں گزری کہ میں نے میرے مال میں جو وصیت ہے میں نے وصیت کو لکھ کر کے رکھا ہے. سامعین کرام، یہ وصیت بڑی اہم چیز ہے، اور مال و دولت کی تقسیم بھی بڑی اہم چیز ہے. آپ سماج و معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ اگرچہ لوگ مسلمان ہیں اس کے باوجود وراثت کی تقسیم میں انصاف سے کام نہیں لیتے ہیں، اور کسی کو وصیت کرنا ہو تو وہاں پر بھی انصاف نہیں ہوتا ہے. یاد رکھیے اس بات کو، وراثت کی تقسیم کبھی بھی موت کے بعد ہے، موت سے پہلے نہیں. ابھی ہمارے والد ہیں، ان کا جو مال ہے وہ میرا نہیں ہے، وہ میرے والد کا مال ہے. ہم اس کے حقدار کب ہوں گے؟ جب ان کی وفات ہوگی تب، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے ہیں. یہ بات پہلے سمجھ لینا چاہیے ایک دم اچھی طریقے سے. موت سے پہلے وراثت کی تقسیم نہیں ہے، اور موت کے بعد وراثت کی تقسیم میں بیجا تاخیر بھی نہیں ہے. موت کے بعد جیسے ہی معاملہ سکون میں آوے فوراً ہی وراثت کی تقسیم کر دینا چاہیے. بھائیوں کا اتنا حصہ ہے، بہنوں کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے، بیوی کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، سب کو دے دینا چاہیے. اور اس کے بعد ماں باپ ہیں ان کی کفالت کر لیں گے بچے. ماں ہے زندہ، ان کی کفالت ہو جائے گی. دادا دادی ہیں، ان کی کفالت کرنے والے کفالت کر لیں گے. اور جو وارثین نہیں ہیں، یعنی جن کو حق مقرر نہیں کیا گیا شریعت میں، ابھی ہمارے چچا ہیں، ہمارے چچا، ان کے مال میں میرا حق نہیں ہے. ان کے مال میں ان کے بال بچوں کا، ان کے ماں باپ کا، ان کی بیوی کا حق ہے، ان کی دادی کا حق ہے، ہمارا حق نہیں ہے. تو ایسے، یا پھر بیٹی ہے، ہماری بیٹی ہے، اب ان کے جو بچے ہیں وہ ہمارے وارث نہیں ہیں، وہ اپنے خاندان کے، اپنے باپ کے وارث ہیں. تو جو وارثین نہیں ہیں، جن کا حق مقرر نہیں ہے،
ان کے لیے وصیت کرنا ہے. اور وصیت بھی کتنا کرنا ہے؟ پورے مال کا 1/3. پورے مال کا 1/3. مثال کے طور پر 9 سمجھ لیجیے کہ مال ہے 9 لاکھ روپے کا جو ہے مالیت ہے، اس میں 3 حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ میں سے وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. 3% بس. 3 لاکھ تو 30% ہو گیا. 3%. 3 لاکھ تو 30% ہو گیا. 3%. صرف تیسرا حصہ پورے مال کا تیسرا حصہ. اب 9 لاکھ اگر ہے، اس کو 3 حصے میں تقسیم کریں گے تو کتنا آتا ہے؟ 3 لاکھ. 3 لاکھ میں آپ پورے جو آپ کے وارثین نہیں ہیں، جو رشتہ دار ہیں قریبی، اب جیسے ناتی ہے، نواسا ہے، یا بھائی جو ہے بڑا ہی مفلوق الحال ہے، یا بھتیجا جو ہے بہت پریشان ہے، اب ان لوگوں کو اگر وصیت کرنا چاہتے ہیں تو پورے مال کے 3 حصوں میں جن کو وصیت کرنا آپ کر سکتے ہیں. تیسرے حصے سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں ایک حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الوصیہ کی. صحیح البخاری کتاب الوصیہ اور صحیح مسلم کی روایت ہے. سعد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس بہت زیادہ مال ہے اور میری صرف ایک بیٹی ہی وارث ہے، تو کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ، پھر ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں. 2/3 کا مطلب کیا ہوا؟ 9 لاکھ مال ہے، 9 لاکھ کی مالیت ہے، تو 3 6 لاکھ، یہ 2/3 حصہ ہوا. 2/3 حصہ وصیت کروں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں. کہا ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے جتنا مال ہے اس کا میں آدھا، اب 9 لاکھ مال ہے، کیا 4.5 لاکھ کی وصیت کروں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا 1/3 کی وصیت کروں، یعنی 9 لاکھ میں سے 3 لاکھ کی وصیت کروں؟ کہا کہ ہاں 3 کر سکتے ہو، لیکن 3 بھی زیادہ ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اپنے اہل و عیال کو، اپنے بال بچوں کو مالدار بنا کر کے جانا، ان کو کچھ دے کر کے جانا، اس بات سے بہتر ہے کہ آدمی اپنے بال بچوں کو فقیر بنا کر کے جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا پھرے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 حصہ، پورے مال کا جو تیسرا حصہ ہوگا، 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد پورے مال کا جو تیسرا حصہ ہوگا، اور جیسا کہ میں نے مثال بتلایا کہ 9 لاکھ میں 3 لاکھ، اس کی وصیت کر سکتے ہیں. جن کو وصیت کرنا ہے ان کو وصیت کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. جبکہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح البخاری کتاب الوصیہ باب الوصیت بالثلث حدیث نمبر 2740 پر 3 نمبر پہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ کاش لوگ 3 حصہ بھی نہ کرتے، اس سے بھی کم کرتے، یعنی چوتھا حصہ کرتے، یعنی 1/4 کرتے. اب 9 لاکھ کا جو 1/4 ہے آپ دیکھ لیجئے، وہ 3 لاکھ سے بھی نیچے آتا ہے. کہا کہ کاش کہ لوگ چوتھا حصہ ہی کرتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو کہ 3 حصہ میں تم وصیت کرو، لیکن کیا کہا کہ تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، یعنی 1 حصہ بھی زیادہ ہے. 3 حصوں میں جو تیسرا حصہ ہے وہ بھی زیادہ ہے، لہذا اس سے بھی اگر آدمی کم کرے تو زیادہ بہتر ہے. سامعین اکرام، پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ جو وارثین ہیں ان کے لیے اب وصیت نہیں ہے، ان کے لیے جو وراثت کا حق ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے وہ ان کو دینا ہے. اور جو وارثین نہیں ہیں ان کے لیے وصیت اگر کرنا بھی ہے تو پورے مال کے تیسرے حصے میں ہی وصیت کرنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ لوگوں کے عین فطرت کے مطابق ہے، اور اسی لیے اسی پر عمل کیا جائے گا، دوسری چیزوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی فطرت کو واضح کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ، وصیت لکھنے والے نے وصیت لکھا اور چند لوگوں کو بٹھایا اور پڑھ کر کے وصیت سنایا اور کہا کہ یہ میری وصیت ہے. مر گیا وہ آدمی، اب یہ چند لوگ یا اس میں سے جس کو بھی سنایا، جس کو وصیت دیا کہ اس کو رکھے رہیے، وہ کیا کیا کہ اپنے فائدے کے حساب سے وصیت کو بدل دیا. ایسا ہوتا ہے دنیا میں، ایسا ہوتا ہے، لوگ کرتے ہیں کیونکہ لوگوں کو نفسیات پر، نفسانی چیزوں پر زیادہ وشواس ہے، قرآن و حدیث کے اوپر وشواس بڑا کم ہے. لوگ ایسا کرتے ہیں، حالانکہ انسانیت کے حساب سے بھی یہ بات غلط ہے
دنیا کے بنائے ہوئے اصول کے حساب سے بھی یہ بات غلط ہے. اللہ نے فرمایا فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس آدمی نے وصیت کو سن لینے کے بعد بھی اس کو بدل دیا تو اللہ فرماتے ہیں کہ فانما اسمہ علی الذین یبدلون، تو بدلنے والے کے اوپر گناہ ہوگا، بدلنے والے پر گناہ ہے، دوسرے پر گناہ نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا فرمایا ان اللہ سمیع علیم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی نے وصیت لکھا، وصیت لکھتے ہی اس کا اجر ثابت ہو گیا. اب بعد میں جو بدل رہا ہے گناہ اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا ہے اور خوب جاننے والا ہے. اللہ جانتا ہے کہ کس نے کیا تبدیلی کی ہے، کیا وصیت کیا گیا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو سنتا بھی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اب ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ وصیت کرنے والا اس نے دیکھا کہ 3 ہی حصہ وصیت کرنا ہے، اب بیٹا بھی ہے بیٹی بھی ہے، بیٹا کو جو ہے ڈبل دینا پڑے گا، بیٹی کو جو ہے سنگل دینا پڑے گا. ایک کام کرتے ہیں، وصیت کر دیا کہ ہمارے نواسے کو اتنا دے دو، حالانکہ نواسے کو دینے کی ضرورت نہیں، بیٹی کو تو دے ہی رہے ہیں تو نواسے کو دینے کی ضرورت نہیں. اور بھی دوسرے رشتہ دار ہیں، بھائی بھی ہو سکتا ہے، بھتیجے بھی ہو سکتے ہیں، غریب بہن بھی ہو سکتی ہے، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس نے کیا کیا کہ محبت میں آ کر کے نواسے کے لیے وصیت کیا، یا پھر یہ کہا کہ یہ 20 لاکھ کی پراپرٹی ہے، کام کرنا اس کو بیچ دینا کتنے میں، 10 لاکھ میں، اور وہ 10 لاکھ تم میری بیٹی سے لے لینا، اور 20 لاکھ کی پراپرٹی کتنے میں بیچ دینا، 10 لاکھ میں. وصیت کیا. یہ سب غلط ہے. حالانکہ اس پراپرٹی کی ویلو 20 لاکھ ہے، لیکن اس نے وصیت میں کیا لکھا کہ 10 لاکھ میں میری بیٹی کو یہ پراپرٹی دے دی جائے، اور پھر اس سے جو پیسہ ہے اس کو جو وصیت کرنے والے ہیں اس میں تقسیم کر دیا جائے. تو یہ بھی غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ. اگر کسی کو اس بات کا خوف اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے کہ وہ کسی رشتہ دار کی طرفداری کرتے ہوئے یا کسی وارث کی حق تلفی کرتے ہوئے وصیت کے اندر اگر ادھر ادھر کرنے کی کوشش کرے یا زیادہ کرنے کی کوشش کرے، یا 1/3 اس کو وصیت کرنا ہے پورے مال کا، تو اس نے کیا کیا کہ آدھا وصیت کر دیا. تو اگر جو لوگ ہیں ان کے وارثین میں اگر اس کی وصیت کے اندر پھیر بدل کرتے ہیں اور وہاں پر لکھتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا ہونا چاہیے، اللہ نے فرمایا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں، کیونکہ اس نے جو وصیت کیا ہے، چاہے وہ محبت میں آ کر کے یا کسی کا حق مارتے ہوئے اگر وہ وصیت کرتا ہے، تو بعد کے لوگ اگر اس کو بدل دیتے ہیں تو ایک تو وصیت پر بھی عمل ہوگا اور دوسرا حقداروں کو اس کا حق بھی مل جائے گا. لہذا اللہ نے فرمایا فلا اثم علیہ، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین کرام، ایک حدیث ہے اس سلسلے میں جس کو حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی روایت کیا ہے، اور اس روایت کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن ابن ماجہ ابواب الوصایا باب الحیف فی الوصیہ حدیث نمبر 2704 پہ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی 70 برس تک جنتی والے کام کرتا رہتا ہے، جنت میں جانے والا کام کرتا رہتا ہے، لیکن جب اس کے وصیت کا وقت آتا ہے تو وصیت میں وہ ہیر پھیر کرتا ہے اور مرتا ہے، تو 70 برس تک نیکی والا کام کرنے کے باوجود وہ آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا. اور ایک آدمی 70 برس تک توحید پرست ہے، سب کچھ ہے، لیکن گناہ زیادہ کرتا ہے، یہاں تک کہ 70 برس گزرنے کے بعد جب وصیت اور وراثت کی جب بات آتی ہے اور جب وہ تقسیم سے معاملہ کرتا ہے تو انصاف سے کام لیتا ہے، جس کا جو حق ہے اس کو دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نیکوکاروں میں لکھا جائے گا اور وہ جنت کے اندر جائے گا. اور اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم اس کو دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ نساء آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں جہاں پر وراثت کا جو حق ہے ان تمام حقوق کو بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 14 میں اللہ نے کیا فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حد ہیں. ابھی ہم ہیں اور ہمارا بیٹا ہے، یہ ہمارا وارث ہے، ہم اس کو کٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ہم نے اس کو وارث نہیں بنایا ہے، رب نے اس کو وارث بنایا ہے، کیونکہ تمام چیزوں کا وارث اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. وہ فرما بردار ہے پھر بھی کٹ نہیں کر سکتے، وہ نافرمان ہے پھر بھی اس کا ہم حق نہیں مار سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرا مال نہیں، وہ رب کا مال ہے جس کا وارث یہ بننے والا ہے، تو اس کو ہم کٹ نہیں کر سکتے ہیں. اسی لیے اللہ نے کیا کہا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ کے حد ہیں.
اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو ایسی جنت کے اندر داخل ہوگا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور جو حد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے اس کو پار کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہے گا اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو یہ وراثت اور وصیت کے تعلق سے کچھ باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام کے طور پر ان آیات کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔